کہانی کی شروعات میں ہیلی کو دکھایا جاتا ہے تو آج کی سوئمنگ کی پریکٹس کے دوران ہار جاتی ہے۔ پھر ہیلی جب اپنا کپڑا چیل کرنے جاتی ہے تو اس کے پاس ڈیتھ کا ویڈیو کال آتا ہے جو اس کی بڑی سسٹر ہے۔ وہ یہاں چلتے طوفان کے متعلق بتاتی ہے۔ پھر ہیلی کو پتہ چلتا ہے اس کے فادر ابھی تک گھر واپس نہیں آئے اور کسی کے کال کا رپلائی بھی نہیں دے رہے۔ یہ جان کر ہیلی فوراً اپنے ابو کو دیکھنے نکل جاتی ہے۔ وہ اس وقت طوفان پہ چل رہا تھا اور طوفانی بارش بھی ہو رہی تھی۔ تبھی راستے میں ہیلی کو پولیس آفیسر وین مل جاتا ہے۔ جو ہیل کا ایکس بوائے فرینڈ ہے وہ ہیلی کو بتاتا ہے راستہ بند ہو چکا ہے، اس لیے وہ اس کو آگے نہیں دے سکتا، لیکن ہیلی نہیں مانتی اور بغل کے راستے سے ہو کر آگے نکل جاتی ہے اور وہ اپنے فادر کے روم میں آ جاتی ہے جہاں اس کو ڈاگ ملتا ہے، لیکن یہاں ان کے فادر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہیلی شوگر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے پرانے گھر کی طرف نکل جاتی ہے، لیکن راستے میں ہیلی کو کوئی بھی نظر نہیں آتا کیونکہ سبھی لوگ ایمرجنسی میں الرٹ ہو کر یہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ پھر ہیلی کو اپنی پرانی کار کی طرف اپنے بابا کی گاڑی دکھتی ہے، لیکن ہیلی کو اپنے بابا یہاں بھی نہیں دکھتے۔ اس کے بعد پھر ہیلی ان کا فون ٹرائی کرتی ہے، لیکن ان کا فون تو کچن میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو گراج سے شوگر کی بھونکنے کی آواز آتی ہے جو نیچے بیسمنٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں دیکھتے ہی ہیلی اپنے فادر کو دیکھنے نیچے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ایک پائپ پہ بلڈ دکھتا ہے اور اسے اپنے بابا کی باڈی بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ تو بے ہوش ہیں، لیکن ان کا شولڈر بھی بہت بری طرح ڈیمیج ہوتا ہے جس کے اوپر کسی بڑے جانور کے دانتوں کے نشان ہوتے ہیں۔ ہیری فوراً اپنے بابا کو پلاسٹک کے اوپر رکھتی ہے اور یہاں سے باہر لے جانے لگتی ہے، لیکن اسی وقت یہاں ایک اور کروکوڈائل آ جاتا ہے۔ یہاں ہیری اپنے فادر کے ساتھ اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے جہاں پائپ کی وجہ سے کروکوڈائل ان کے پاس نہیں آ پاتا۔ اب کچھ دیر کے بعد ہیری کے فادر کو بھی ہوش آتا ہے، لیکن ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور ان کا ایک پیر بھی بری طرح سے زخمی ہوتا ہے۔ اسی وقت ہیری کے فون پر وید کا فون آنے لگتا ہے، لیکن اب اس کا فون باہر گر گیا تھا۔ پھر ہیلی کسی طرح اسے اپنے فون کے پاس آتی ہے، لیکن کروکوڈائل بھی بغل میں تھا۔ اس کے بعد ہیری میں ایمرجنسی میں کال کرتی ہے، لیکن اسی وقت دوسرا کروکوڈائل بھی آ جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی ہیری فوراً بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کا پیر پکڑ لیتا ہے۔ اب ہیری کسی طرح سے خود کو فری کراتی ہے اور ان دونوں کو سے بچ کر بھاگنے لگتی ہے، جس کے دوران اس کا فون بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہیری اپنے ایک سیف جگہ پہ آ جاتی ہے۔ ادھر ہیری کو اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ بتاتی ہے بیٹی کہ میں ایک بہت سیف جگہ پر ہوں۔ وہ اپنے زخمی پیر پر کپڑا باندھ لیتی ہے اور گھر کے فرنٹ کی طرف آنے لگتی ہے۔ وہیں کیلر بھی اپنے بیلٹ اور کچھ ٹولز کو اپنے پیر پر لگا لیتا ہے۔ اسی وقت سے ادھر سے ہیری فرنٹ والے حصے میں آ جاتی ہے۔ پھر باہر اس کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو اے ٹی ایم کو چوری کرنے لگتے ہیں۔ ہیری ان کو لگاتار آواز دینے لگتی ہے، لیکن اس میں سے مارک نامہ آدمی اس کو نوٹس کرتا ہے، لیکن اس ساتھ والے لڑکے پر کروکوڈائل اٹیک کرتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی مارک فوراً بھاگتا ہے اپنے بھائی کو بلانے، جو ابھی بھی اندر سامان لے رہا تھا۔ اب یہ اپنے بھائی کی بھی آواز سن لیتا ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس سے سمجھ آنے سے پہلے ہی اس کے بھائی کو اٹیک کر دیتا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد اسٹنٹ کافی ڈر جاتا ہے، لیکن کروکوڈائل تو اس پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ تینوں مارے جاتے ہیں۔
جس کو دیکھ کر ہیری کو بہت برا لگتا ہے۔ اس کے بعد کیلر ہیری کو یہاں سے باہر نکلنے کا ایک طور طریقہ بتاتا ہے۔ پھر ہیری جیسے ہی اس جگہ پر پہنچتی ہے اس کے اوپر بہت سارے مکڑے آ جاتے ہیں، لیکن پھر ہیری خود کو صاف کر لیتی ہے اور اس جگہ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتی کیونکہ اوپر جا کے پھنس رہی تھی۔ اس وجہ سے ان کا یہ پلان بھی فیل ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی طوفان بھی تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ دیر میں یہ جگہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اسی وقت وین ہیلی کو دیکھنے ہیلی اور کیلر اس کو آواز دینے لگتی ہے، جس کے بعد ویل ان کی آواز سن لیتا ہے اور بیسمنٹ کے پاس آ جاتا ہے، لیکن ہیری اس کو فوراً کروکوڈائل کے متعلق بتاتی ہے۔ رین فوراً اسی جگہ رکتا ہے۔ دوسرا پولیس مین بوٹ میں ہی ہوتا ہے کہ اس کے ٹربائن میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، جس کے بعد اس کو وہ صاف کرتا ہے۔ پھر اس کی جھولے والی زنجیر پر نظر آتی ہے جس میں کوئی چیز پھنسی ہوتی ہے، تو پولیس مین وہاں دیکھتا ہے تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے اور پولیس مین دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے۔ اس کو بہت سارے کروکوڈائل پکڑ لیتے ہیں اور بری طرح سے مار ڈالتے ہیں۔ پھر اس میں ایک کروکوڈائل وین کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اس کو پانی میں کھینچ لیتا ہے۔ ہیلی اس کی ہیلپ کرنے جاتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتی اور کروکوڈائل وین کو مار دیتا ہے، جس کے بعد ہیلی فوراً اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور وہ بہت ڈر گئی تھی، لیکن کیلر اب ہیری کو موٹیویٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں ہم دونوں یہاں سے ضرور باہر نکلیں گے۔ اس کے بعد دونوں ایک پلان بناتے ہیں۔ کیلر پائپ کے اوپر آواز کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کروکوڈائل ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں اور ہیری پانی کے اندر آگے بڑھنے لگتی ہے۔ پھر ہیری کی طرف ایک کروکوڈائل آ جاتا ہے، لیکن وہ اس کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے اور کیلر اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ ادھر ہیری سیڑھی کے پاس پہنچنے والی ہوتی ہے، اسی وقت ایک کروکوڈائل یہاں بھی آ جاتا ہے۔ پھر ہیری اپنا راستہ چینج کر لیتی ہے اور ایک ایسی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پولیس مین کی ڈیڈ باڈی اور کروکوڈائل کے بہت سارے انڈے ہوتے ہیں، لیکن اسی وقت ڈرین پائپ سے ایک اور کروکوڈائل آ جاتا ہے۔ پھر ہیری چپکے سے پولیس مین کی گن لے لیتی ہے، لیکن کروکوڈائل بھی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے فوراً۔ ہیری لگاتار فائرنگ کرتی ہے، آخرکار اس کو مار دیتی ہے۔ اس کے بعد ہیری ڈرین پائپ سے ہو کے باہر کی طرف آنے لگتی ہے، لیکن یہاں بھی کروکوڈائل گھوم رہا تھا۔ پھر ہیری چپکے سے باہر آتی ہے، لیکن کروکوڈائل پھر بھی اس کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر ہیری فوراً یہاں سے بھاگتی ہے اور پانی سے باہر آ جاتی ہے۔ وہیں نیچے بہت زیادہ پانی بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کلر کو سانس لینے میں پریشانی ہو رہی تھی اور وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، لیکن اب ہیری بھی فرنیچر کو توڑ دیتی ہے اور کلر بہت صحیح ٹائم پہ نکال لیتی ہے۔ پھر ہیری کلر کے اندر سے پانی نکالتی ہے، جس کے بعد کلر ہوش میں آ جاتا ہے اور اس کی جان تو بچ جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ زخمی حالت میں کالی کارز میں نکلنے کا پلان بناتے ہیں، لیکن چاروں طرف بہت زیادہ پانی بھر گیا تھا۔ تبھی کلر کی نظر بوٹ پر جاتی ہے، جس کی مدد سے دونوں یہاں سے باہر جا سکتے تھے، لیکن وہاں بوٹ ان سے کافی دور تھی اور ان کے سامنے کروکوڈائل بھی گھوم رہے تھے۔ پھر بھی دونوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، پھر دونوں سوگڑ کے ساتھ بوٹ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہیری تیرنے لگتی ہے اور کروکوڈائل سے بچ کر بوٹ کے پاس آ جاتی ہے۔ پھر وہ بوٹ کو کلر کے پاس لیتی ہے اور کلر کو بھی سوڈر کے ساتھ اس کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن افسوس اسی وقت پانی کی ایک بہت تیز لہر اٹھا کر ان کو بہت دور لے جا کے پھینک دیتی، جس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہیری کو پولیس کی واکی ٹاکی نظر آتی ہے
اور اس پر آفیسر کو یہاں کی پوری سچویشن اپڈیٹ کرتی ہے، لیکن آخر میں واکی ٹاکی بھی بند ہو جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف کلر کو بھی کچھ فلیئر لائٹس مل جاتی ہیں، اس کے جلانے کے بعد سوجر کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی وقت کلر اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاتا ہے کیونکہ کروکوڈائل نے اس کا ایک ہاتھ کو توڑ دیتا ہے۔ پھر ہیری اس کو بچانے یہاں پر آتی ہے، جس کے بعد کروکوڈائل ہیری کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ پھر ہیلی بھاگتی ہے اور باتھ روم والے جگہ میں چھپ جاتی ہے۔ تبھی سے ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ دروازے کو کھول دیتی ہے اور کروکوڈائل جیسے ہی اڈا کرنے آتا ہے اوپر سے دوسری طرف آ جاتی ہے، اس کو اس میں لاک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے فادر کے ساتھ چھت کی طرف جانے لگتی ہے، لیکن تبھی ہیری کو ریسکیو ہیلی کاپٹر نظر آتا ہے، جس کے بعد وہ فلیئر لائٹ کے بعد ان کو اشارہ کرنے لگتی ہے، لیکن اس کے وقت ایک اور کروکوڈائل اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ اب ہیری اپنے فادر کو چھت پہ جانے کے لیے کہتی ہے، لیکن کروکوڈائل نے اب اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ ہیری ہار نہیں مانتی، لیکن زخمی ہونے کے بعد بھی باہر آ جاتی ہے۔ پھر بھی کروکوڈائل اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لیکن اسی وقت پانی کے بہاؤ کے ساتھ کروکوڈائل یہاں سے چلا جاتا ہے اور ہیری بھی چھت کی طرف آ جاتی ہے، جہاں کلر اور سوگر پہلے یہاں آ چکے تھے۔ کچھ دیر میں ریسکیو ٹیم بھی یہاں پر آ جاتی ہے، جس کے بعد ہیری فلیئر لائٹ سے ان کو اشارہ کرتی ہے اور وہ لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں، جس کے بعد مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔